عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے آپ کے فضائل و مناقب بھی ہم شامل کریں گے تاکہ ہمیں ان کی سیرت و کردار سے روشنی ملے اور ہم بھی اپنے سیرت و کردار کو روشن کر سکیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کے فضائل و مناقب پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہی آیت تطہیر آپ کی فضیلت کے لیے ایک دس قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف فرمایا اور خوب صاف ستھرا کیا۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو ملا کر دیکھیں تو ایک بہترین نتیجہ سامنے نکلتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا یہ بشارت نبی کا ایک نتیجہ تھا، اور یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی خطا یا کوئی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھی۔ تو یہ ایک بڑی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ پھر یہ بڑی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ اکبر۔ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کا مطلب بڑے ہیں۔ اب جنت میں اگر ایک جہت سے دیکھا جائے اس میں دو چیزیں ہیں، اگر ہم دنیاوی نوجوانوں کا اعتبار کریں تو بات بالکل کلیئر ہے، اور اگر یہ دیکھیں کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق راوی کو شبہ ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی، تو 30 سال کا ایک جوان آدمی ہوتا ہے، اور جب سب کی عمر 30 سال کی ہوگی سارے جوان ہوں گے، اور امام حسن حسین تمام جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ایک جہت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک فوقیت سے نوازا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ کنفرم دیکھیں بات ہے کہ بعض اوقات ایک کسی جزوی فضیلت سے کوئی اپر لیول پر آتا ہے لیکن کلی طور پر کسی پر فضیلت نہیں پاتا ہے، کہ وہاں تو انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ، ابھی جیسے باتیں ہوئی کہ سرکار صبح کرتے تھے، اچھا آپ بھی ماشاءاللہ بچوں والے، ہم بھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ماں کا ملک پی رہے ہوتے ہیں، دودھ، ان کے جسم سے ایک الگ ہی خوشبو آتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی پاؤڈر واڈر کچھ بھی نہ لگائیں، آپ سونگھ، ایک عجیب ہی خوشبو ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ خوشبو آپ کے ہمارے عام بچوں میں، اور جو نواسہ رسول ہے بی بی خدیجہ کا نواسہ، حضرت علی کی اولاد بی بی فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، اس کے جسم سے کیا خوشبو نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کندھہ اقدس پہ جلوہ افروز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یقیناً یہ دعا جو ہے اللہ کے الہام سے ہی ہے، اس کا مطلب خود اللہ نے نبی کے زبان سے جاری کروائی، اور نبی مستجاب الدعوات، یقیناً یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور یقیناً امام حسن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین۔ اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو کسی محبوب کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لے، محبوب آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر ہم امام حسن سے محبت رکھیں گے، ایک روایت میں ہے بھی کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے، تو اس لیے امام حسن سے محبت رکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک جیسے حضرت عاطف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کندھے پہ سوار تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا بھی ابی شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بعلی، اللہ، مجھے میرے باپ کی قسم، یہ میرے باپ قربان ہو جائیں، آپ نبی کریم سے مشابہ ہیں، علی سے مشابہ نہیں۔ حضرت علی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو مسکرانے لگے حضرت علی، مزاح، شستہ مزاح ہوتا تھا۔
اچھا اب یہ کیا یہ باعث فضیلت ہے کہ بغیر کسی ذاتی کمال کے کسی کے مشابہ ہو جانا؟ اللہ یقیناً ہے، کیونکہ اس کو باب فضائل میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بعض لوگ کسی اداکار سے ملتے جلتے ہیں نا، روڈ پہ نکل رہے ہوتے ہیں، لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو آٹوگراف لے لیتے ہیں، بعض اوقات تو پکچر کھنچوا لیتے ہیں کہ یار تم مجھ سے فلاں سے ملتے ہو، حالانکہ اس میں انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں، صرف میرا کمال رب ہے جو کسی کے مشابہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یا مجھے اگر اللہ نے مشابہ نہیں کیا، ان کو کیا تو ہے تو اللہ کا کمال، لیکن انہی کو کیوں کیا؟ اس کا مطلب اللہ نے پہلے اس میں کمال رکھا، اور کمال رکھ کر اس کمال سے اس کو مزید متصف بھی فرما دیا، یہ ان کے لیے باعث کمال اور وجہ کمال بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کسی متبرک شخصیات سے مشابہ ہونا یہ بھی انسان کے لیے باعث فضیلت ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ آپ نے ذکر فرمائے تھے، سخاوت، دیگر چیزیں، ان کے اعتبار سے دیکھیں جو سخی کے فضائل ہیں وہ حضرت علی کے لیے، جو اچھے اخلاق کے فضائل ہیں حضرت امام حسن کے لیے، سخی کے لیے، جو دین کے لیے قربانیوں دینے والوں کے لیے فضائل ہیں، مبلغین کے، سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، یعنی بعض بلا واسطہ فضیلتیں ہیں اور بعض بالواسطہ فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ کسی بھی جہت سے دیکھیں تو کمال خاندان رسول یہ ہے کہ نقص آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور فضیلتوں کے دروازے اتنے نظر آئیں گے کہ جتنے کھولتے چلے جائیں اگلا ایک اور باب موجود ہوگا، اس کو کھولیں گے ایک اور باب موجود ہوگا، کھولنے والا تھک جائے گا لیکن فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فضائل و مناقب خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے۔ ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب موجود ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا حضرت، چونکہ آپ نے فرمایا کہ صرف ولادت کا اور شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو علمی مقام و مرتبہ تو آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ آپ مجموعہ کمالات نہیں تھے، مجموعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں کمالات کو جمع کیا جائے، آپ منبع کمالات تھے، آپ کی شخصیت سے خوبیاں اور کمالات نکلے ہیں، بہت عمدہ۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی تھیں علمی اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے، اقضاہم علی باب العلم، اللہ، وہ صحابہ اکرام کے بلکہ اسلام کے چیف جسٹس تھے۔ چیف جسٹس، اور حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک، تو جتنی خیریں اللہ نے مجھے دی، علی ان خیروں کا دروازہ ہے۔ مگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بات پر ایک ایک معاملے میں مشورہ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا بات۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا حضرت علی سے میرے سامنے کہ یہ تو آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کو اللہ جل شانہ اتنا مقام دیا کہ آپ ساری زندگی حضور کی تربیت میں رہے، حضور کے ساتھ رہے، حضرات خلفائے ثلاثہ کے مشیر رہے، ان کے ساتھ رہے، اور خود آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ اقضاہم علی ہیں، باب العلم ہیں، آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک جملے نے اتنا واضح کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا کلام کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواباً فرمایا میں حضرت حسن کی ذہانت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نے جب بھی حضرت حسن بن علی سے مشورہ کیا تو مجھے اس کے مشورے سے، ان کی ذہانت سے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم نظر آیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں آپ کا اتنا بڑا علمی مقام تھا کہ جہاں صحابہ اکرام ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، اور ہوتا بھی کیوں نہ کہ خود حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے بے شمار پہلو ہیں جن کی تعلیم براہ راست میرے نانا مصطفیٰ نے فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت مجھے میرے نانا نے سکھائی، اور اسی طرح آیت الکرسی میرے نانا نے سکھائی، وضو کا طریقہ سب سے پہلے مجھے میرے نانا نے سکھایا، اور یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الذی لا یضر، فرمایا یہ سب سے پہلے مجھے میرے نانا نے میری زبان پہ چڑھائی، ان کے ذریعے میں نے سیکھی۔ اور آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، کیا ان کا مقام ہے کہ اگر ساری کائنات ہی ان کو قد کاٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو پگڑیاں گر جائیں۔ وہ شخصیات بھی ان کے پاس آ کر جہاں مسائل دریافت کرتے تھے وہاں ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواتے تھے۔ آپ کا
حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق مولانا مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں پرانے زمانے کے، انہوں نے ایک عربی کتاب کا ترجمہ کیا، وہ کتاب مجھے مدینہ منورہ سے ملی، میں حیران ہوا اس میں، انہوں نے حجر اسود سے حضرت حسن بن علی کی شان یوں بیان کی، فرمایا دیکھو حجر اسود کو میرے نبی نے ایک مرتبہ چوما، حضور نے ایک مرتبہ چوما تو قیامت تک دنیا اسے چومتی چلی جا رہی ہے، اور فضیلت کیا بیان ہوئی کہ جو بھی وہاں جائے گا استلام کرے گا یہ اس کے گناہوں کو سک کرے گا، وہ جنت کا پتھر ہے، وہ پوری امت کے گناہوں کو سک کر رہا ہے، اور جن کو حضور نے جب تک حضور دنیا میں رہے وصال نہیں فرمایا، حضور ان کو صبح چومتے، دوپہر چومتے، شام چومتے، کندھوں میں بٹھاتے، گود میں بٹھاتے، ان سے محبت کرنے والے کتنے ایسے ہوں گے کہ ان کی برکت سے ان کے گناہ سک ہوں گے اور اللہ جل شانہ ان کی محبت سے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ کے یہ وہ ہستیاں ہیں ان منتخب شدہ کہ جہاں ہم 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں نا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا بھی انتخاب فرمایا اور میری اولاد اور میرے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا، تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی انہی شخصیات میں ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ یہاں ان کی فضیلت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مندق الباب، خادم جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے جی آپ ابا جی سے اجازت لے دیں کہ میں ابا جی کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ خادم واپس آ کر کہتا ہے کہ جی آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما دیتے ہیں کہ ان سے کہو میں اس وقت سرکاری معاملات میں ہوں، اس وقت میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ کہا حضرت پیچھے حضرت حسن بن علی بھی تھے، حضرت عمر اپنی مسند سے اٹھے اور باہر تشریف لائے، دروازے پہ آئے تو جہاں خادم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو منع کیا وہ چل دیے، تو حضرت حسن بھی واپس چل دیے، تو حضرت حسن کو آواز دے کر بلایا، اے ابن رسول، یہ نہیں فرمایا ابن علی، فرمایا ابن رسول، میرے رسول کے بیٹے، پلٹ کے واپس تشریف لائیے۔ فرمایا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تو میں بھی واپس چلا گیا۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے، میرے بیٹے کے لیے میرا دروازہ کسی وقت بند ہوگا، کسی وقت کھلے گا، لیکن عمر کا دروازہ نبی کے بیٹوں کے لیے ان کو بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہے، اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اچھا ایک روایت کے اندر بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کا سر ماتھا چومتے تھے۔ اچھا یہ بات کس سے ثابت ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت حسنین کریمین کا منہ چومتی تھی، گال، اور جب یہ بات خلفاء تک پہنچی تو خلفاء اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت حسن حسین کا سر چومتے تھے۔ کہا جی آپ سر کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور کو سر چومتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر آپ کا ماتھا چومتے تھے، فرمایا آپ ماتھا کیوں چومتے؟ فرمایا میں نے ماتھا چومتے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ چومتے تھے، حضرت عثمان سے پوچھا آپ ہاتھ کیوں چومتے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کو ان کے ہاتھ چومتے دیکھا۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ ہم ان کی تابعداری کریں، ان کی محبت کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کی زندگیوں کو سمجھیں اور انہی کے پیچھے چلیں تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ کہ فضائل و مناقب تو بحر بے کراں ہے، ظاہر ہے ہمیں جتنے قطرے مل جائیں اس سے یہ ہماری خوش بختی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پوری امت پیش کر رہی ہے، چونکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ چشم و چراغ ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں پوری اسلامک ہسٹری میں۔ اس حوالے سے آپ کے ذوق عبادت کے حوالے سے بھی کچھ جان لیں۔ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کچھ اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے بھی بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ کی پرورش کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوئی، اسی لیے آپ نے عبادت کا ذوق اور عبادت کے اثرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے خانوادے سے حاصل کیے ہیں۔ آپ جب وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو مورخین لکھتے ہیں، آپ کی سوانح میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، میں وضو کے بعد کس عظیم بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے جسم کا جوڑ کانپ رہا ہے خوف و خشیت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہد و تقویٰ میں آپ کو یہ مقام دیا تھا کہ آپ نے کثرت سے حج کیے، جیسا کہ ذکر ہوا 25 مرتبہ حج کیے، اور جتنی مرتبہ حج کیے آپ پیدل مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر آپ نے فرمایا۔
آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سواریاں بھی ہیں، آپ چاہیں تو سواری پر اپنے لیے آسانی کر لیں، لیکن اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آپ کے پاس رستے میں چپل بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی سوانے میں یہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے یہ اس شخصیت کا عبادت کے اندر ذوق اور مقام ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے. بے شک. اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کو آپ یہ کہہ دیں کہ تم نے کلاسز نہیں لینی، اسائنمنٹ جمع نہیں کرانے، فرسٹ آ جاؤ گے اور پیپر بھی نہیں دینے، اور 4 GPA تمہاری بنے گی، وہ دوبارہ یونیورسٹی کی طرف نوٹس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. لیکن یہ حضرات وہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ایسی پرورش ہوئی، انہیں یہ ذوق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا. اور یہ جو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کی بشارت ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی پوری زندگیوں کو دیکھیں، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، زہد و تقوی اختیار کرتا ہے، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے. لیکن ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں تو دوسری طرف مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہیں، ان کے لیے بھی نفع بخش ہیں، اور ہر طرح سے لوگوں کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ ان کی سیرت اور سوانے میں ہمیں نظر آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم مقبلہ مفتی صاحب سے جان لیں کہ حقوق و فضائل کیا ہیں ان کے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی، فضائل پہ تو کافی ہماری گفتگو ہوئی. کچھ حقوق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور اطاعت کے لیے لازم سی بات ہے کہ ان احکامات کا جاننا ضروری ہے کہ جو ان کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں. یعنی اصل تو وہ قرآن و حدیث کے ہی ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نفوس قدسیہ اس کا وسیلہ بنتے ہیں. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتباع کو بھی عرض کروں گا کہ اتباع بھی ان کا ایک حق ہے، کیونکہ یہ تربیت یافتہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں، اور اتباع ہوتی ہے عمل کو دیکھ کر، یعنی کسی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنا. یہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ایک مخصوص طریقے سے گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. لہٰذا حق ہے کہ ہم ان کے جو احکام ہیں ان کو اختیار کریں اور ان کی اتباع کریں، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ زندگی کا مطالعہ کریں. دیکھیں کہ ان سے کون کون سی احادیث مروی ہیں، ان کی جو سوان حیات ہے یا سیرت پاک جمع کی گئی ہے اس کا مطالعہ کر کے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں. دوسری بات یہ کہ ان کی عزت اور احترام، اس میں قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ان کے بارے میں جب گفتگو کریں تو کون سے الفاظ استعمال کریں، کون سے القابات استعمال کریں، اگر کوئی فضیلت بیان کریں تو کس انداز سے کرنی ہے. بعض فضیلت بھی ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کسی کے منہ پہ تماچا مار رہے ہوں، وہ بات ہی کرنی نہیں آتی. ذرا تمیز کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا، عثمان کہا کرتا تھا. شرم نہیں آتی ہے کہ تمہارے ابا کے بارے میں کہے کہ تمہارا ابا اکرم ہو، کہ اکرم نے یہ کہا، تم کہو گے میرے ابا کا نام ایسے لے لیا. اور صحابہ کا نام اتنی تحقیر کے ساتھ لینا. اب وہ کہیں گے ہمارا تو ارادہ تحقیر کا نہیں تھا. وہی میں نے آپ کو سمجھایا کہ توجہ نہیں ہے کہ ہم جب ذکر کر رہے ہیں کسی کی فضیلت کا تو انداز تو ٹھیک کر لیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے عزت اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی جہت سے کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحے محسوس ہو جائے کوئی بے ادبی کا ارتکاب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، تدارک کریں، تھوڑا بہت خرچہ کر کے کفارہ کریں، تاکہ میدان معاشر میں ایسا نہ ہو کہ سامنے کھڑا کر کے ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر لیں. اس کے علاوہ ان کے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے. اگر خدا نخواستہ کوئی جیسے اب باہر سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ پری پلان کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے اکابرین سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ 1500 سال کے اکابرین کو نکال دو بس، یا تو نبی کو مان لو یا ہمیں مان لو، بیچ کا حصہ نکال دو. ایسا نہیں ہے، اگر بیچ کا حصہ نکال دیں گے تو آپ صحیح طریقے سے نبی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو صحیح عرض کرنا، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ نبی تک پہنچنے کے لیے بیچ کے لوگ وسیلہ ہیں.
اور نبی کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، تو درمیان کے لوگوں کو نہیں نکالا جا سکتا. تو ان کا دفاع کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن اس میں مؤدبانہ گزارش بھی یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی، اپنی علمی صلاحیت اور درجات کے اعتبار سے. بعض ہمارے بچے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بڑوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دفاع نہیں کر رہے ہوتے، ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. وہ الٹا اور زیادہ بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. کبھی انداز غلط ہے، کبھی کچی اور ضعیف روایات کے ذریعے، کبھی موضوع روایات کے ذریعے اور زیادہ تنقیدات کا سامنا ہوتا ہے. ہاں، علماء سے سیکھیں، سمجھیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے نفوس قدسیہ کا دفاع کرنا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اور خدا کی قسم وہ محتاج نہیں ہے اس کے محتاج نہیں. کوئی ہمارا ان پر احسان نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس خدمت کے لیے مصروف عمل کر دے اور اس کو قبول بھی فرما لے اور ذریعہ نجات بنا دے. بہت عمدہ. اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں، یہ ان کا حق بھی ہے کہ جو ان سے ہم نے حاصل کیا کچھ نہ کچھ بڑوں کو تحفہ دینا چاہیے. اور ہمارے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو ایصال کرتے رہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں اپنے عوام سے گزارش کر رہا ہوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر میں یہ نفوس قدسیہ تمہیں خود ڈھونڈ کر، آپ کو ہمیں خود ڈھونڈ کر اپنے سینے سے لگائیں اور بارگاہ الہی میں سفارش کریں، ایک بہت بڑا کوئی ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے. کیا بات ہے. آج جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایک مسجد بنا دیں ان کے نام کی، کسی طالب علم کو عالم مفتی بنا دیں، کسی کو حافظ بعمل حافظ قرآن بنا دیں، طالب علم کو دینی کتابیں دے دیں، کسی عالم دین جو مسلسل اچھا دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کر دیں، سفید پوشی کا ان کا بھرم رکھتے ہوئے، عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ ثواب بارگاہ امام حسن میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا اور وہ اس کو جانیں گے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. ابھی جیسے بوڑھی خاتون کا ذکر کیا تھا نا، امام حسن حسین سفر پر تھے تو انہوں نے اپنے خیمے میں آپ کو بٹھا کے بکری کا دودھ نکال کر دیا تھا. وہ اس پہ 1000 بکریاں دی ہیں ان کو، حالانکہ بڑھیا پہچان بھی نہیں رہی تھی. ہم تو ذرا دیتے ہوئے تھے نا، ذرا کہتے ہیں پہچان لیا نا تو پھر ذرا تھوڑا سا کرتے ہیں، پہچانا بھی نہیں تب بھی 1000 بکریاں. اس کا مطلب ہے وہ نفوس قدسیاں کسی کا اگر خدمت قبول کرتے ہیں، پہلی بات اسے احسان سے تعبیر فرماتے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے. اور دوسرا کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں. زندگی میں دعائیں دیں گے انشاءاللہ، عالم ارواح میں ہمارے لیے دعا کریں گے اور میدان محشر میں انشاءاللہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے. سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لیں کہ میدان محشر میں اتنے سہارے وہاں موجود ہوں کہ پریشانی بالکل قریب نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا، بہت ہی خوبصورت، بڑی کنسٹرکٹیو اور بڑی یعنی کہ تعمیری گفتگو جو ہے مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا. اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ان کی سیرت و کردار سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. میں چاہوں گا پیغام لے لوں. مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرما ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، کچھ اس پر کلمات ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، المرء مع من احب. کیا بات. محبت کرو گے اسی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا پاؤ گے. اس کا میں اسی کی تشریح کے لیے ایک دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ من تشبہ بقومہ فہو منہم. اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں اطاعت بھی انہی کی کرنی ہے. اپنی شکل و صورت، وضع، قطع، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ بھی انہی کے نقش قدم پر ہونے چاہیے. اور تیسری ایک بات میں یہاں پیغام کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پوری امت کے لیے قیامت کی صبح تک آخری انسان کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں. حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، حضور کی بیٹیاں ہوں، حضور کے نواسے ہوں، صحابہ اکرام سے بڑھ کر پروٹوکول ان کو کوئی نہیں دے سکتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کیا پروٹوکول دیا تھا، کیا انداز دیا تھا، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے. آپ سے کسی نے پوچھا، چونکہ رمضان بھی جا رہا ہے اور آپ کا ولادت کا دن بھی ہے، کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب. باقی چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، مطلب کی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم زندگی میں جتنے اچھے اعمال کریں اللہ تعالیٰ انہیں اصال ثواب کرنے کی توفیق. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ون لائنر میں چاہتا ہوں پیغام. ہمیں معاشرے میں جو انتشار نظر آ رہا ہے یا دنیا میں جو انتشار نظر آتا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر بہت کچھ چاہتے ہیں اور اجتماعیت کو پس پش ڈال دیتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے منصب خلافت کو چھوڑا تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو.
قتل و غارت گری نہ ہو، اور ایک بہت بڑے مفاد کے لیے اپنی ذات کو آپ نے فراموش کر دیا، اس منصب کو فراموش کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجتماعیت کو ترجیح دیں اور انفرادیت کو بسا اوقات پس ڈال دیا کریں۔ کیا کہنے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ میں مفتی ابو محمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا کہ حضرات تشریف فرما رہے اور بہت عمدہ کلام فرمایا۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کے لیے یہ بھی میں ایک خوشخبری بتا دوں کہ اس کے فوری بعد جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے، جس میں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے سوالات ہم براہ راست لیں گے۔ تو فوری طور پر جو سوالات آپ کے پاس ہیں وہ کاپی پین لے لیں اور لکھ لیں، تاکہ فوری طور پر آپ سوال کر سکیں اور آپ کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ تو ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا